السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. محترم سامعین کرام، لاک ڈاؤن کے اس ایام میں آج ہمارا چوتھا درس شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے انسان کے تخلیقی مراحل اور انجام آخرت، یعنی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد زندگی کے آخری عمل پر ہے. سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما 40 یوما نطفہ ثم یکون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق علیہ. حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تم میں سے ہر انسان، ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی صورت میں، اس کے بعد اتنے ہی روز یعنی 40 دن تک جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور اس کے بعد 40 روز گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے. اس کے بعد اس کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے اس پیدا ہونے والے کے متعلق 4 باتیں ماں کے پیٹ ہی میں ڈال دیتا ہے. پہلی بات رزق کے بارے میں کہ وہ کیا کمائے، وہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا. عمر، اس کی عمر کتنی ہوگی. عمل، اس کا عمل کیا ہوگا، کیا وہ شقی یعنی بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا، یہ کے متعلق کام لکھ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے ایسے کام، ایسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک شخص اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے پوری زندگی بھر، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا مفہوم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں انسان کے تخلیقی مراحل سٹیجز بیان کیے ہیں اور تقدیر اور آخرت کے انجام کے متعلق بھی فرمایا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے انسانیت کی ابتدا ابو البشر یعنی ہم اور آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. ان کے متعلق قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے کہ ان کی تخلیق اللہ رب العزت نے مٹی سے کی. بعد ازاں حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر اس جوڑے سے ان کی نسل اور اولاد پھلی پھیلی یہاں تک پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا مادہ تخلیق جو ہے نطفہ، جسے نطفہ کہتے ہیں، وہ رحم مادر یعنی ماں کے پیٹ میں پہنچ کر 40 دن تک اسی کیفیت میں رہتا ہے اور اس کا خمیر تیار ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد وہ دوسرے مرحلہ جسے علاقہ کہتے ہیں یعنی جامد خون کی شکل میں بدل جاتا ہے. وہ نطفہ جامد خون کی شکل میں بدل جاتا ہے. یہ حالت بھی 40 دن تک رہتی ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جسے مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے اور یہ حالت بھی 40 دن تک رہتی ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت چاہے تو انسان کو لفظ کن کہہ کر ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. چاہے تو اللہ رب العزت لفظ کن کہہ کر ایک لمحے میں انسان کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس کی مشیت ہے کہ انسان کی تخلیق تدریجاً ہو، رک رک کر ٹہر کر ہو، اور اس میں لاتعداد مصالح اور حکمتیں ہیں. مثال کے طور پر دو تین حکمتیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. پہلی حکمت اس میں یہ ہے، اگرچہ رحم مادر میں یہ تمام مراحل ایک دم طے کر لے، ڈائریکٹ نطفہ سے علاقہ اور مضغہ کے بجائے ڈائریکٹ انسان تیار ہو جائے تو ماں کے لیے اس کا برداشت کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا تھا. اور یہ مختلف مراحل جو اللہ نے کیے ہیں، مہیا کیے ہیں، یہ ماں کے لیے سہولت کا ایک باعث بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے حکمت اور مثال، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کبریائی کا اظہار بھی ہے اس میں. انسان اگر اپنی تخلیق کے ان مراحل پر ذرا غور کر لے کہ اس کی تخلیق کیسے، ذرا اس کو سوچ لے، ذرا غور کر لے، تو وہ کبھی انسان تکبر نہیں کرے گا. وہ تکبر سے باز رہے گا، وہ بالکل تکبر نہیں کرے گا. قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو اپنی حقیقت پر غور کرنے کی طرف اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے تاکہ انسان غور کرے کہ اس کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا ہوئی. اور تیسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بدبودار پانی کے قطرے سے بنانے پر قادر ہے، تو مرنے کے بعد جب وہ مٹی ہو جائے گا دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انسان جب مر جائے تو یہیں پر ختم ہو جائے گا، بعد میں وہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر بعد میں پیدا کیسے ہوئے گا، یہاں مٹی میں انسان پورا ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت کی طرف ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بدبودار پانی کے قطرے سے جب انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائے گا تو اللہ دوبارہ اس کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس میں انسان کو اللہ رب العزت نے یہ سبق سکھلایا ہے
اس سے سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام معاملات کو اطمینان سے تدریجاً سر انجام دینا چاہیے. جب اللہ نے انسان کو مراحل سے پیدا کیا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اطمینان سے تدریجاً سر انجام دینا چاہیے. جلد بازی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جلد بازی سے باز رہنا چاہیے. اللہ رب العزت قدرت و طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفعتاً پیدا نہیں کیا، اور تو اور اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بھی 6 دنوں میں پیدا کیا. لہذا اس سے بھی ہم سبق لے سکتے ہیں کہ انسان کو بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ کچھ حکمتیں اس میں پوشیدہ پنہا تھیں. ان کے علاوہ بھی اس میں لاتعداد مصلحتیں ہوں گی، اہل علم اس پر غور کر سکتے ہیں. دیکھیے 40 دن کے 3 مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کے متعلق 4 امور لکھتا ہے. کیا چیزیں وہ 4 لکھتا ہے؟ وہ اس کا رزق لکھے گا، عمر، عمل، انجام. رزق پہلا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس کا رزق کہاں جہاں اللہ نے لکھا ہے اس کا رزق اس کو وہاں سے ملے گا، بس تلاش کرنا ہے. اس کی عمر کہ وہ اتنے سال جیے گا، اس کے بعد مر جائے گا. تیسرا اس کا عمل، اس کو کیا کام کرے گا، کیا نہیں کرے گا، یعنی اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا. اور جو چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ وہ اس کا انجام، کہ پوری زندگی اس نے گزارا کی ہے، لاسٹ میں اس کا رزلٹ کیا ہے، مرتے وقت اس کا رزلٹ کیا ہے. کیا وہ سعید ہو کے مرے گا یا شقی ہو کے مرے گا؟ شقی کہتے ہیں بدبخت، برا انسان ہو کر مرنا، یا سعید کہتے ہیں کہ نیک بخت ہو کر اس کا آخری لمحات گزریں گے. وہ نیک بن کر وہ کچھ نیک کام کر کے وہ کیا کرے گا، اپنی جان دے دے گا، اپنی جگہ اپنی جان کھو دے گا. اب یہ دیکھیے انجام یعنی شقی ہوگا یا سعید، یہ امور انسان کے تقدیر کہلاتے ہیں. تقدیر سے اس کا تعلق ہے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی تقدیر زمین اور آسمان کی تخلیق سے بھی بہت پہلے لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. یہ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے کئی سالوں پہلے، جو نا کئی 1000 سال پہلے نے تقدیر لکھ چکے ہیں، اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے. اور جبکہ اس تحریر کا تعلق صرف پیدا ہونے والے اس کے ایک فرد سے ہوتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس فرد کے متعلق جو کچھ ہوتا ہے فرشتے پر اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے. دیکھیے تقدیر کے مسئلے میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے نیک و بد ہونے اور جنتی یا جہنمی ہونے کے فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہیں، تو اب عمل کرنے کا کیا فائدہ، کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ ہی میں بات ڈال دی ہے کہ فلاں انسان جنتی ہے، فلاں انسان جہنمی ہے، فلاں انسان اچھے کام کرے گا، فلاں انسان برے کام کرے گا، تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت، عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب تقدیر سے لا علمی کے بنا پر ہے. تقدیر محض اللہ تعالیٰ کا علم کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی روشنی میں ہر انسان کے بارے میں پہلے ہی سے جانتا ہے کہ شخص کس قسم کے اعمال کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا. اس میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، زبردستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ عمل کرنے میں انسان کو مکمل طور پر اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو راہ چاہے اختیار کر لے، اس کی اپنی مرضی ہے. یہ سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھا تھا، وہی سوال ایک دفعہ صحابہ
رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، اعملوا، تم عمل کرتے رہو، ہر ایک کو اس عمل کی توفیق مل جائے گی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کسی کو زبردستی یا جبرن بھی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ نے دو راستے اس کو دکھا دیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، زبان دیے، ہونٹ دیے بات کرنے کے لیے، وہدیناہ النجدین، دو راستے بھی دکھلا دیے ہیں، دو راستے بھی، جو راستہ چاہے اختیار کر لے، اچھا راستے میں جائے گا تو نجات ملے گی، دوسرا راستہ چنے گا تو وہ جہنم کو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل کرتے رہنا ہمارا ہے، ہم چاہیے کہ ہم اپنی تقدیر کے حساب سے ہم کریں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر حسن ظن رکھیں۔ اور نیز دیکھیے کہ انسان کے رزق کے متعلق بھی تو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ شخص فلاں رزق کھائے گا، وہ رزق کھائے گا، رزق اسے وہ ملے گا، لیکن انسان اس کے باوجود حصول رزق کے لیے مکمل محنت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اسی طرح اس کی عمر کے متعلق بھی پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کرتا ہے، حوادث و خطرات سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، حالانکہ موت برحق ہے، اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت متعین ہوگا۔ لیکن موت پر یقین کے باوجود ممکن حد تک انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچاتا ہے۔ اسی طرح انسان چونکہ اپنے متعلق نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا انجام کیا لکھا ہے، اسے اپنا انجام بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ بات بالکل سمپل ہے۔ اس کے بعد شقی ہوگا یا سعید، جس شخص میں حق کو قبول کرنے، اعمال صالحہ بجا لانے کی صلاحیت ہو اور وہ حق کے مطابق نیک اعمال کرے تو وہ سعید ہوگا، خوش بخت ہوگا، نیک ہوگا۔ اور اس کے برعکس شخص کو شقی بدبخت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی شخص ساری زندگی اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے، حج کرتا رہتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا رہتا ہے، ہر اچھے کام میں آگے پہل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہ جنت کے قریب ہوتا ہے کہ اسی بنا پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا کام کر بیٹھتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جہنم کو چلا جاتا ہے۔ اس کی پوری کی ہوئی ساری جو محنتیں ہیں وہ ہے نا پانی پھر جاتی ہیں، اور وہ لاسٹ میں ایک ایسا کام کر بیٹھا جس سے اللہ ناراض ہو کر اس نیک آدمی کو کیا کر دے گا، بدبخت بنا کر جہنم میں رسید کر دے گا۔ اور بالکل اسی کے برعکس ایک شخص زندگی بھر برے اعمال کرتا رہتا ہے، جہنم میں جانے والا ہو جاتا ہے، اس پر ہے نا بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ آخری میں اس کے اور موت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، کوئی ایک ایسا زبردست ایک اچھا کام کر دیتا ہے جس سے اللہ بے حد خوش ہو جاتا ہے اور اسے جنت میں جانے کا مستحق قرار دیتا ہے۔ تو اس تفصیل سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ اس تحریر کے بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بات سمجھ میں آنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا جو مشہور و معروف ہے کہ ایک متقی پرہیزگار عورت تھی جو بہت زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو صرف کیا کرتی تھی، لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ ہے نا
اس کے وہ بلی پالی تھی، بلی کو ستاتی تھی، بلی کو مارتی تھی، تنگ کرتی تھی وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بلی کی وجہ سے وہ کہاں چلے گئی؟ جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ زانیہ عورت کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا کہ ہے نا معمولی جو ہے کتے کو پانی پلا کر، بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلا کر زندگی بھر اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، آخری میں کیسی نیکی پہ ایسی نیکی کی جس سے کیا ہو گیا کہ وہ کیا ہے کتے کو پایا، یہ اللہ رب العزت کو یاد آ، اس کی پسند آئی، اسے جنت۔ تو میں بتانے کا میرا مقصد اس میں یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا ہو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حسن خاتمے کی دعا کریں کہ ہمارا عمل آخری مومنٹ میں اللہ ہم ایسا کام کرتے ہوئے ہوں جس میں تو راضی ہو، ایسے وقت میں ہماری موت آئے۔ اس طرح کی ہمیں اور آپ کو دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ثابت ہوا اپنے یا کسی دوسرے شخص کے ظاہری اعمال صالحہ کو دیکھ کر اس کے قطعی جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ معلوم آئندہ زندگی میں اس کے اعمال کیسے ہوں گے۔ کسی نیک آدمی کو ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ سے یہ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے دیکھو فلاں ہے جنتی، فلاں جنتی، ایسا ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ آئندہ زندگی میں کیسا کام کرے گا جس کی وجہ سے اللہ اس کے حق میں کوئی برعکس بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم کسی کو جنتی اور جہنم کی سرٹیفکیٹ ہم دے نہیں سکتے، اس کا اختیار تو اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ جسے چاہے جنت میں بھیج سکتا ہے اور جسے چاہے جہنم رسید کر سکتا ہے۔ تو ہم آج ہمارے اس میں عام ہے کہ ہم اگر کسی سے ناراض ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انہیں جنت میں جہنم میں جائے گا، انہیں جنت، ایسا اس طرح کے ہم فیصلہ کرنے کے لیے ہم نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، ایسے نیک اعمال کرتے رہیں اور جناب اللہ رب العزت سے حسن خاتمہ کی دعائیں بھی کرتے رہیں تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان بالخیر پر ہو۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ جہنم ہونے کا فیصلہ ایسے کام کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جہنمی کام کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی جہنمی ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بعد میں اس نے توبہ کر لے یا نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور زندگی کے آخری لمحہ تک وہ نیکی یا بدی کا اس کی جو بدی تھی، اس کی جو برائی تھی، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے اور اللہ رب العزت اس کو پسند کر لے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم آپ کو چاہیے، دیکھیے اس حدیث میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے نا کسی کو جنتی اور جہنمی کا سرٹیفکیٹ ہم نہیں دے سکتے، گرچہ کہ وہ کام اس طرح کا کرے، ہم جو ہے نا ہم بول نہیں سکتے کہ فلاں آدمی جنتی ہے یا فلاں آدمی جہنمی ہے، ایسا کہنا ہمارے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اور دیکھیے اس حدیث میں نیک اعمال کی ترغیب بھی ہے، شاید یہی زندگی کا آخری لمحہ ہو، اسی طرح گناہوں سے نفرت دلائی گئی ہے، نامعلوم یا وقت زندگی کا آخری لمحہ ہو اور گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی تو انجام بخیر نہ ہو، کیونکہ انسان کو اپنی موت کا کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کب آ جائے، اس لیے کہ اسے ہر وقت اس کی فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے آج سارے لوگ کرونا سے پریشان ہیں، کرونا وائرس سے پریشان ہو چکے ہیں۔ ہمیں پریشان کیوں ہونا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے جب آپ کی موت لکھ دی ہے تو جس وقت جہاں پر وہ اسی وقت پر آئے گی، ہمیں فکر اور ڈرنے کی کس بات کی؟ دیکھیے حضرت خالد بن ولید نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میری موت جو ہے نا، میں کئی جنگوں میں شریک کیا تھا، کئی جنگوں میں شریک ہوا، لیکن میری موت میری حفاظت کرتی رہی، جنگوں میں شریک ہونے کے باوجود مجھے موت نہیں آئی، میری موت جب آئی تو میں بستر پر تھا۔ تو یہ ثبوت اس سے ملتا ہے کہ اللہ نے جس کی موت جب رکھی ہے، جب لکھی ہے، اسی وقت میں واقع ہوگی،
اس سے نہ تو پہلے آئے گی نہ تو اس کے بعد آئے گی۔ اگر اللہ نے آپ کو کرونا وائرس سے آپ کی موت اگر لکھی نہیں ہے تو موت آپ کی سرکشا کرے گی، موت جو ہے نا آپ کو بچانے کا، آپ کا تحفظ ملے گی۔ اور کرونا وائرس سے اگر اللہ نے آپ کی موت لکھی ہے تو ہے نا کیا ہے، وہ ہو کر رہے گی، وہ آ کر رہے گی۔ تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے یقین رکھیں اور جو ہے نا یہ باتیں کریں کہ اللہ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے چھوڑ کر ہم سب کو جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جب دنیا فانی ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے انسان نہیں آیا ہے، تو ہمیں موت سے کیوں ہم ڈریں؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم کیا کریں، موت کی تیاری کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ موت جب اللہ نے لکھی ہے تو چلو ہم جا کر باہر گھومیں گے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، نہیں، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ احتیاطی تدابیر بھی ہیں۔ اسلام میں احتیاطی تدابیر کا بھی خاص خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسے بھی یاد رکھیے کہ گورنمنٹ کا حکم ہے کہ آپ گھروں کے باہر نہ رکھیں، نہ نکلیں، تو آپ کیوں باہر نکلیں گے؟ گورنمنٹ کا جو حکم ہے اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، اور آپ کے امیر جب ہیں تو ان کی آپ اطاعت کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات یہاں پر ہے۔ تو لہذا میں آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ کرونا وائرس سے نہ ڈریں، ڈرنا اگر ہو تو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈریں۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے نا تو مخلوقات کا اس کے اندر ڈر ختم ہو جائے گا۔ جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ اللہ کی ادنا سے ادنا مخلوق سے بھی وہ ڈرے گا۔ کاکروچ کو دیکھا تو ڈر گیا، چوہا کو دیکھا تو ڈر گیا۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو ڈرنے کے بجائے آپ اللہ رب العزت سے اپنا دل لگائیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ سے قریب ہو جائیے، اللہ کے ولی بنیے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے کیا کرنا ہے انشاءاللہ آگے درست میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ تو چلیے اس کے بعد ہم آگے نکلتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت موت کی فکر کرنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہنا، ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ہم کو موت کی فکر کریں، کہ ہم سوچیں کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو سوچیں اگر ہم مر گئے تو اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے۔ اپنی آخرت کو سنواریے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، کرونا وائرس سے مت ڈریے۔ اگر اللہ چاہے تو کرونا وائرس آپ کے پاس آ بھی جائے تو وہ آپ کے اندر اثر نہیں کرے گا جب تک اللہ کی مرضی اور مشیت شامل حال نہ ہوگی۔ تو بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس ڈر کو نکال دیجئے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تعلیم فرمائی ہے، اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس طرح کی دعائیں کرتے رہیے۔ اور مزید ایک اور دعا سکھلائیے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے یعنی اللہ ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھ، کس میں، علی طاعتک، اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اللہ سے ڈریے، کرونا وائرس سے مت ڈریے، دنیا کی کسی مخلوق سے مت ڈریے۔ جب اللہ نے آپ کے اس میں موت لکھی ہے تو موت کیسے بھی کر کے آپ کو واقع ہو جائے گی۔ اور نیز قرآن مجید میں مسلمانوں کو دین اسلام کی سلامتی کے لیے یہ دعا بھی سکھلائی گئی ہے، اور یہ دعا آپ کو چاہیے کہ ہر نماز میں ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ موڑ اور ہمیں اپنے رحمتوں سے نواز، بے شک تو بے حد حساب عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعا ہر نماز میں یا نماز کے بعد ضرور کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو
اور آخر میں ایک بات بتاؤں گا، بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر عام بیماریوں کی، برے بیماریوں کی دعا سکھلائی ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. برس کی بیماری، جذوم کی بیماری، جو یہ پیچز سے لیپریسی جسے آپ بولتے ہیں، اور جنون پاگل پن کی بیماری، اور اس طریقے سے ہر بری بیماری سے دعا مانگی گئی ہے. تو اس میں کرونا بھی آ گیا، دوسرے بھی آ گئے، جو بیماریاں نہیں وہ جو بیماریوں کے نام ہمیں بھی معلوم نہیں، وہ ساری بری بیماریاں اس میں شامل آ گئی. آپ اگر اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں گے تو یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. من سیء الاسقام میں سارے بیماریاں آ گئی ہیں. ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اس میں بھی آ گیا برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے بیماریوں سے، ہر چیز میں آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں اگر آپ مانگ لیتے. تو یقین جانیے صبح و شام کے جو اذکار ہیں، ایک مرتبہ آپ اس کو بیٹھ کر اس کے میننگ کو دیکھیں. آپ جو لینگویج جانتے ہیں، اردو، عربی، انگلش، کنڑا، تیلگو، جو بھی لینگویج آپ جانتے ہیں، ان دعاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار میں صبح و شام کے دعائیں جو پڑھنے کو، جو ورد کرنے کو کہی ہیں، ان دعاؤں کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. صبح و شام کی دعا میں سب سے بہترین دعا یہ بھی ہے کہ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ تو میرے جسم کو صحیح سلامت رکھ. وعافنی فی سمعی، میرے کان کو تو صحیح سلامت رکھ، بیماریوں سے پاک کر. وعافنی فی بصری، اللہ رب العزت میرے آنکھوں میں عافیت دے، عافیت کے ساتھ رکھ. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی ہے نا معبود نہیں ہے، برحق معبود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ ساری دعاؤں کا آپ اگر ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آئندہ بھی آنے والے سارے لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے گا. وہ ایمان کے ساتھ ہم کو پڑھنا ہے. اصل یہ کہ ویسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم پڑھ کر کیا کریں، ہم پڑھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ اٹھا کر دیکھیے. بس آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو اور حسن خاتمہ ہو. ایسی دعا ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اللہ تو ہمیں معاف فرما. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.